بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے خاموشی نجات، اور یہ عنوان میں نے ہمارے پیارے محبوب نبی کریم، اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس ارشاد سے اخذ کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ من سمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ یہ حدیث شریف سنن ترمذی میں ہے، کتاب صفت القیامہ کے باب نمبر 50 میں، اور امام الالبانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک بھی انہوں نے نقل فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگوں کو ان کے منہ کے بل آگ میں پھینکے جانے کا سبب ان کی زبانوں کے پھل کے علاوہ کچھ اور بھی ہوگا؟ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب الفتن باب نمبر 12، سنن ترمذی کتاب الایمان باب نمبر 8۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اس کی اسناد کے مجموعے کی بنا پر صحیح کہا۔ ان دونوں احادیث شریفہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زبان کے شر سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اپنی زبان کو شریعت کی لگام ڈال کر رکھے، اور اسے صرف وہاں استعمال کرے جہاں اس کا استعمال دین، دنیا اور آخرت کے فائدے والا ہو، اور اسے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانے کا سبب، نہ کہ اس ذلت اور رسوائی کا شکار ہونے کا سبب۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، ان میں سے اللہ کی سب سے زیادہ نافرمان اور سب سے زیادہ گناہ گار اور سب سے زیادہ باعث فساد زبان ہی ہے۔ ان سب کارروائیوں کے باوجود انسانوں کی اکثریت اپنی زبان کے استعمال کے بارے میں لاپرواہی کا مظاہرہ ہی کرتی، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست لگتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے جسم میں پائے جانے والے اس چھوٹے سے لیکن انتہائی خوفناک ہتھیار کا خود ہی شکار ہوتی رہتی، اور اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا لوتھڑا اسے اغوا کرنے اور اغوا کر کے جہنم میں ڈلوانے کا بہت بڑا سبب ہے، شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو ما علی وجہ الارض شیء احوج الی طول سجن من لسان، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں، زمین کی پشت پر زبان سے زیادہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو زیادہ تر قید ہی رہنے کی حقدار ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ نصیحت، یہ حکمت بھرا قول موجم الطبرانی میں، موجم الکبیر میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترغیب اور ترہیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ ہم ایمان والوں کے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک دن پہلے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس تشریف لے گئے، تو پہلے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا غفر اللہ لک، باز آئیے، اللہ آپ کی مغفرت کرے، یعنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں زبان کو پکڑا ہوا، باز آئیے اس سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے یعنی زبان نے مجھ پر بڑی ہلاکت والے مواقع وارد کیے، یعنی بہت دفعہ مجھ پر ایسے مواقع آئے ہیں اس زبان کی وجہ سے کہ میں گویا کہ ہلاکت کا ہی شکار ہوں۔ موطا مالک میں کتاب الکلام کے باب نمبر 5 میں ہے۔ یعنی زبان ایسی چیز ہے جس کے شر سے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین انسان پہلے بلا فصل خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوفزدہ تھے، ان کو بھی یہ شک تھا، ان کو بھی اس چیز کا خوف تھا کہ اس زبان کی وجہ سے میں بہت سے خطرات میں پڑ چکا ہوں، تو پھر کسی اور کو بھلا کوئی خوش فہمی کیوں رکھنی چاہیے؟ انسانی جسم کے اس شر انگیز پرزے کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا؟ من سمت نجا، یعنی
خاموش رہیے۔ بہترین طریقہ اس شر انگیز پرزے کے شر سے بچنے کا خاموش رہنا۔ خاموشی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بات یعنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کو 4 اقسام میں تقسیم سمجھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو وہ جو صرف نقصان دہ ہوتی ہے، دوسری بات وہ جو صرف فائدہ مند ہوتی ہے، تیسری بات وہ جو نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور فائدہ مند بھی ہوتی ہے، اور چوتھی بات وہ جو نہ نقصان دہ ہوتی ہے نہ ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم کی بات ہے اس سے بہر صورت باز ہی رہنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، اور اسی طرح تیسری قسم والی بات جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہوتے ہیں اس سے بھی باز ہی رہنا چاہیے تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، اور جو چوتھی قسم کی بات ہے یعنی نہ نقصان دہ نہ ہی فائدہ مند، وہ تو فضولیات میں شامل ہوتی ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، تو پھر ایسی بات میں وقت اور قوت ضائع کرنے کا، استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ فضول کام ہی تو ہے، اور فضول کام میں خود کو مشغول کرنا حماقت ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ اپنے وقت اور قوت کو ضائع کرنے کے حساب میں کوئی گناہ ذمہ نہ پڑ جائے، لہذا اس سے بھی بازی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے، یعنی باتوں میں سے 3/4 75% باتیں تو قابل استعمال نہیں ہیں، اور صرف 1/4 یعنی 25% وہ بات ہے جو صرف فائدہ مند ہوتی ہے، تو وہی قابل استعمال ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر اس میں گناہ والی بات شامل ہو جائے جو بظاہر تو دنیاوی طور پر فائدے والی ہو لیکن آخرت میں نقصان اور گناہ کا باعث ہو، نقصان اور عذاب کا سبب ہو، مثلا ریاکاری والی بات، جھوٹ، غیبت، تزکیہ نفس، اپنی تعریفیں کرنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اس قسم کی باتیں۔ دنیاوی فائدہ تو اس سے ہو سکتا ہے، دنیاوی طور پر تو یہ اچھی فائدے والی ہو سکتی ہیں لیکن آخرت میں تباہی کا سبب ہے۔ لہذا اب یہ باتوں کی 4 اقسام میں سے ایک بچی ہوئی 25% بات جو فائدے والی بات ہوتی ہے، اس بات میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی زبان کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا جانا چاہیے، اس کو کھلی چھٹی نہیں دی جانی چاہیے۔ اس چوتھے حصے میں بھی بات کرتے ہوئے 25% بات کرتے ہوئے بھی یہاں بھی زبان کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل جو میں نے باتوں کی اقسام کے بارے میں بتائی ہے، یہ صرف اس معاملے کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے بتائی، اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ہماری بات بھی بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی جو کچھ میں نے آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، ان کو جاننے کے بعد اور زبان کی طرف سے وارد ہونے والی دوسری مصیبتوں اور تباہیوں کو جاننے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس معاملہ میں فیصلہ کن بات یہی ہے جس کے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا، جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے کہ من سمتا نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ چلتے چلتے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ خاموش رہنا سیکھا جاتا ہے، لہذا اسے سیکھا ہی جانا چاہیے۔ کچھ لوگ اللہ کی طرف سے بھی خاموش طبع ہوتے ہی ہیں، یعنی کم بولتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر ایک کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بولے، لوگ سنیں، بلکہ وہ بولتا ہی رہے اور لوگ بس اسے سنتے ہی رہے۔ اس طرح سنے جانے کا نفس پر ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے جو عموماً برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے، جس کا کم سے کم درجہ خود نمائی اور خود ستائشی کا پیدا ہونا ہے۔ اپنے آپ کو دکھانے کی حرص، اپنے آپ کو پسند کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے خاموش رہنا سیکھنا پڑتا ہے، اور ہر اچھے مسلمان کو یہ سیکھنا ہی چاہیے کہ بغیر جائز ہدف کے، اچھے اور نیک مقصد کے بغیر بات نہ کرے، اور دینی اور آخرت کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر بات کرے۔ مورق العجلی ایک تابعی ہو گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے خاموش رہنا 10 سال میں سیکھا، اور جب غصے میں آتا تھا تو کبھی کچھ بھی ایسا نہ کہتا کہ غصہ اترنے کے بعد اس کہے ہوئے پر شرمندگی ہو۔ ان کی یہ بات امام شمس الدین الذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء میں مذکور ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب الاحیاء میں ربیعہ بن خثعم ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ 20 سال تک دنیاوی باتوں کے لیے نہیں بولتے، جب صبح ہوتی تو وہ قلم اور دعات اور کاغذ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے، اور پھر دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے، اور شام کو اپنے اس لکھے ہوئے کے مطابق خود اپنا محاسبہ کرتے کہ میں نے دن بھر کیا بولا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا خوف رکھنے والے اس طرح اپنے نفس پر جہاد کیا کرتے تھے اور اپنے بدن کے سب سے خوفناک اور خطرناک حصے کو قابو میں رکھا کرتے تھے۔ خاموشی سیکھی ان لوگوں نے اور اس طرح اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔
کسی نے خوب کہا ہے کہ زبان تمام نفس کی خواہشات کا مجموعہ ہوتی اور اس کے خلاف جہاد کرنا مشکل ترین جہادوں میں سے ایک ہے۔ نفس کے خلاف جہاد بدن کے خلاف جہاد سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ بدن تو محکوم ہے اور نفس اس کا حاکم ہے جو بدن کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا بدن کے کسی حصے کے خلاف جہاد کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ تو اصلاً جب ہم زبان کو خاموش رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارا نفس کے خلاف جہاد ہے، کیونکہ زبان نفس کے حکم کے مطابق ہی چلتی ہے اور نفس اچھائی کی طرف شاذ و نادر ہی حکم کرتا ہے، اچھائی کی طرف شاذ و نادر ہی لے کر جاتا ہے۔ اس کے زیادہ تر حکم اس کے زیادہ تر اشارے برائی کی طرف ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے فرمان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ نفس کے خلاف جہاد سب سے زیادہ مشکل اور شدید جہاد، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وافضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله وافضل المجاهدین من جاهد لنفسه وهواه في ذات الله۔ ایمان والوں میں سب سے بہترین اسلام والا وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، یعنی اپنی زبان اور ہاتھ کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھے، اور سب سے بہترین جہاد اس مسلمان کا سب سے بہترین جہاد یہ ہے جو وہ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور بہترین مجاہد وہ ہے جو اللہ کی ذات میں یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے فرامین اور احکامات کے مطابق اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ یہ حدیث شریف سلسلہ الحدیث صحیحہ میں ہے، حدیث نمبر 1491 1491۔ تو سب سے مشکل اور شدید جہاد نفس پر جہاد کرنا، اور اس میں سے سب سے مشکل ترین اپنی زبان کو قابو رکھنا ہے۔ محمد بن واسع جو کہ 5ویں طبقے کے تابعین میں سے تھے، اپنے ایک ساتھی مالک بن دینار کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یا ابا یحییٰ، اے یحییٰ کے باپ، حفظ اللسان اشد علی الناس من حفظ الدنانیر و دراہم، اے یحییٰ کے باپ، زبان کی حفاظت کرنا لوگوں کے لیے دینار اور درہم کی حفاظت سے زیادہ مشکل کا۔ امام العزائی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ایک سچے ولی، مسلمانوں کے مومنین کے ایک عظیم خلیفہ جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے ایک دفعہ ہماری طرف ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے موت کا کثرت سے ذکر کیا، من اکثر ذکر الموت، جس نے موت کا کثرت سے ذکر کیا، رضی من الدنیا بالیسیر، وہ دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع پر راضی ہو جاتا ہے۔ ومن عد کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنیہ، اور جس نے اپنے عمل میں سے اپنی باتوں کو تیار کیا تو وہ صرف وہاں بولے گا جہاں اسے بولنا چاہیے، اور یوں اس کی باتیں کم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا سبق ہے، یہ اسباق ہیں، یہ تعلیم و تربیت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے دیے ہوئے سبق تو ہمارے لیے یہ ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، خاموشی اختیار کریں، صرف اتنی ہی بات کریں جس میں ہماری اور دوسروں کے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بس خیر ہو۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی کریم ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی وہ حدیث شریف، وہ فرمان مبارک دہرا کر بات کو ختم کرتا ہوں جس سے بات کا آغاز کیا تھا کہ من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہنا سیکھیے اور صرف خیر کی بات کرنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔